میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ذہنی آزمائش جس کا آج آخری کوارٹر فائنل ہے۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ سوالات آپ سے بھی ہوں گے اور یہاں موجود ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے۔ آپ سب تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیے جائیں؟ انشاءاللہ آپ سے بھی سوال کریں گے، لیکن پہلے چونکہ آج مقابلہ جامعۃ المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء کے درمیان ہے، اور آج انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھیں گے بھی، اللہ نے چاہا تو مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، وہ بھی چاہیں تو ہمارے ان سوالات کو تحریر کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی یہاں موجود بیٹھ جائیں، سارے اسلام پہ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ یہ کوارٹر فائنل ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سے طلباء آج سیمی فائنل میں جاتے ہیں اور کون سے آج ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں، تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ تحائف بھی آ چکے ہیں، یہ تحائف میں سے کچھ تحائف انشاءاللہ یہاں موجود ناظرین اور حاضرین کو بھی دیے جائیں گے، آپ سے بھی سوالات کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جامعۃ المدینہ والے طلباء اپنا اپنا نام بتائیے۔ احمد رضا اتاری۔ احمد رضا اتاری جی۔ دوسرے اسلامی بھائی؟ محمد عمر اتاری۔ ٹھیک ہے جواد اتاری جی۔ محمد نعمان اتاری۔ محمد نعمان اتاری۔ محمد امزاد اتاری۔ عبد الماجد اتاری۔ عبد الماجد اتاری۔ الحمدللہ دونوں طرف کے طلباء ہمارے ساتھ ہیں۔ مقابلہ شروع کرتے ہیں، پہلا دور ہے اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ تمام اسلامی بھائی اب غور سے پہلے سوال کو سنیں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے، اور وہ سوال یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک سوال ہم شخصیت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب وہ شخصیت کے بارے میں اشارے دیے جائیں گے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے وہ اشارے سن لیں، یہی سوال بعد میں آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے پہلا سوال کر لیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین وہ کسے کہا جاتا ہے؟ اب وہ شخصیت جس کے بارے میں ہم اشارہ دے رہے ہیں، غور سے وہ 3 اشارے سن لیجئے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ پہلا اشارہ وہ صحابی ہیں، دوسرا اشارہ اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرا اشارہ دودھ کا پیالہ۔ صحابی ہیں، اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے، اور دودھ کا پیالہ، یہ 3 اشارے ہیں۔ اب سلسلہ شروع کرتے ہیں یہاں موجود طلباء سے۔ پہلا سوال ہوگا جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے، لیکن ہم سارے اسلامی بھائی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ذکر اللہ کی نیت سے ہر سوال کے جواب کے بعد کیا کہیں گے، اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ یاد رکھیے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند ہم بھی سبحان اللہ کہیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں۔ پہلا سوال جامعۃ المدینہ کے طلباء سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا سرما استعمال فرماتے؟ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ عصمت سرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصمت سرما استعمال فرماتے، جواب بالکل درست ہے۔
मदरसतुल मदीना अजमेरी के तलबा से सवाल है, अल्लाह ताला ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के पारा नंबर 29 की सूरतुल कलम की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। पारा 29 सूरह कलम की आयत नंबर 4 में ये इरशाद हुआ, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल, और ये सवाल हमें बहुत सारे लोगों को काम भी आएगा। जाड़े के दिन हैं, सर्दियों के दिन हैं, लोगों को बुखार भी हो जाते हैं। आइए ये पूछते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों में कोई जाड़ा बुखार में मुब्तला होता तो आप कौन सा खाना तजवीज़ फरमाते? आज इलाज मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा से। तीन सेकंड बाकी है। अत्तलमीना। ये क्या फरमाया आपने? अत्तलबीना। अत्तलबीना, ये खाना आटा, पानी, शहद, तेल मिलाकर हरीरा बनाकर दिया जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आखिरी सेकंड पर जाकर जवाब दे दिया और एक नंबर हासिल कर लिया है हमारे जामियतुल मदीना के तलबा ने। चलते हैं हम दारुल मदीना के तलबा के, मदरसतुल मदीना के तलबा के पास। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस किस तरह की हुआ करती थी? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस हिल्म हया और खैर व अमानत की हुआ करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हिल्म हया और खैर व अमानत की मजलिस हुआ करती। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज तक मैं अपने सिलसिले में एक बात करता रहा कि बड़ा कांटे का मुकाबला हो रहा है। मुझे कल बड़ा खूबसूरत मैसेज आया कि जनाब दावत इस्लामी के मदनी चैनल पर तो मदनी फूल पेश किए जाते हैं, ये मुकाबला कांटे का क्यों हो रहा है? आई एंजॉय इट, बहुत अच्छा मैसेज था। तो बड़ा फूल जैसा मुकाबला हो रहा है और मुकाबला बड़ा बराबर जा रहा है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जामियतुल मदीना के तलबा के पास। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात की तादाद बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की तादाद 11, और ये खासा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मतियों के लिए एक वक्त में 4 अज़वाज, 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इजाज़त। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह के बिस्तर पर आराम फरमाया करते? प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमड़े के गद्दे पे आराम फरमाया करते थे, जो रुई की नहीं बल्कि दरख्तों की छाल से भरी हुई थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी खाक पर भी, कभी चटाई पर भी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो असली बिछोना मुबारक था वो चमड़े का गद्दा था जिसमें रुई की जगह दरख्तों की छाल भरी हुई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, 3 सवालात और तीनों दुरुस्त जवाबात। तैयारी बड़ी मजबूत है। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आंखों में कितनी सिलाई लगाते थे? कितनी सिलाई सुरमे की दोनों आंखों मुबारक में लगाया करते? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आंखों में सुरमा की 3 सिलाइयाँ आराम के वक़्त लगाया करते थे। सोने से पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुरमे की 3 सिलाइयाँ लगाया करते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब भी लेते जाइए, सुन्नतें भी सीखते जाइए, जवाब भी सुनते जाइए, सीरत मुस्तफ़ा से प्यारे आका की प्यारी प्यारी अदाएं सुनते जाइए
اور نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ جس جس سنت کو اپنانا ممکن ہوا ہم بھی اپناتے چلے جائیں گے۔ چوتھا سوال ہے اور وہ سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 مشہور نام بتائیں۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 مشہور نام محمد اور احمد ہے۔ محمد اور احمد جواب بالکل درست ہے۔ 5واں سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں لشکر میں شامل کرنے سے انکار کیوں فرمایا تھا؟ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ جنگ کے موقع پر تو مجاہدین کی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے، یہ صحابی کون تھے کہ جن کو جنگ میں شرکت سے روک دیا گیا؟ ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے۔ دین اسلام کے لیے قربانی کا ایسا جذبہ صحابہ کرام اور ان کی آل اولاد میں تھا کہ بچے آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے، اور حضرت رافع بن خدیج وہ تھے جو کم عمر تھے، میرے آقا نے جنگ بدر میں انہیں شرکت سے روک دیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ 5واں سوال، حضرت بشر بن معاویہ کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت ان سے کون سی 3 باتیں کہنے کو کہا تھا؟ نمبر 1 السلام علیکم یا رسول اللہ، نمبر 2 یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ اسلام قبول کر لیں اور آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ نمبر 3 آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ان کے والد نے 3 باتیں کہنے کو کہا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر کے آپ کے فرما بردار بن جائیں، اور تیسری بات آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ گویا بزرگوں کو دعا کے لیے کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، 5 سوالات، 5 درست جوابات۔ 6واں سوال جامعہ والوں سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں حمص کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی 6واں سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے، حضرت اسامہ بن زید کا لقب بتائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محبوب رسول ہے۔ کتنا پیارا لقب ہے، حضرت اسامہ بن زید کو محبوب رسول کہا جاتا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سوالات ہوئے ہیں 6 اور مدرسۃ المدینہ نے لیے ہیں 6 میں سے 6 نمبر، اور جامعہ والے فقط 1 نمبر پیچھے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، ابھی بہت سے موقع باقی ہیں آگے جانے کے لیے۔ چلتے ہیں جامعہ والوں سے 7واں سوال پوچھنے کے لیے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ، جواب بالکل درست ہے۔ 7واں سوال ہے اب جناب مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے، حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برس عمر پائی؟ حضرت نابغہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 180 برس تھی۔ نارملی آج کے دور میں 180 برس کی عمر نہیں ہوا کرتی، مگر حضرت نابغہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی عمر 180 برس تھی۔ جواب بالکل درست ہے۔
جی جناب، پھر پھول جیسا مقابلہ ہے. چلتے ہیں 8ویں سوال کی طرف، اور سوال ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص. سبحان اللہ، بڑا مشہور نام. یہ بتائیے ان کے جنت میں رفیق کون ہوں گے؟ اللہ اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کا یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں جائیں گے اور یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں رفیق کون ہوں گے. کیا بات ہے میرے آقا کے صحابہ کی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. یہ جامعہ والے تو ہمیں بھی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، 2 سیکنڈ باقی ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. چلے جناب، چلتے ہیں ہم 8ویں سوال کی طرف، اور سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ والوں سے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کروایا؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد بن ابی وقاص یہ میرے ماموں ہیں. بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون ہوں؟ ارشاد فرمایا، تم سعد بن مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو، اور اس کے علاوہ تمہاری طرف کوئی نسب منسوب کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. پہلے یہ بتائیں، آپ لوگ اتنی ساری باتیں یاد کیسے کرتے ہیں؟ یہ سالے میں سے دیکھ کے یاد. کتنا پڑھتے ہیں یہ تیاری کے لیے؟ کتنا پڑھا آپ لوگوں نے؟ 2 دن سے تیاری جاری. 2 دن سے تیاری. آرام بھی کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کھانا وانا کھایا نہیں کھایا؟ جی کیے. ان سے ایک بات پوچھتے ہیں، یہ 4 باتیں بتاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اچھا جناب، 8 میں سے 8 درست کر دیے ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے. 9واں سوال، بوقت وفات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ بوقت وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی. 63 برس عمر مبارک تھی. جواب بالکل درست ہے. 9واں سوال، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بتائیں اور کس طرح آپ کو قتل کیا گیا؟ ان کے قاتل کا نام ابو لؤلؤ ہے. ابو لولو فیروز نامی مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے وار سے آپ کو شہید کیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شہادت سے سرفراز ہوئے. جواب درست ہے. 10واں سوال، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تاریخ ولادت، صرف تاریخ ولادت نہیں، کنیت، اور صرف کنیت بھی نہیں، والدہ کا نام بھی بتائیے. ایک سوال میں 3 سوال ہیں اور وقت باقی ہے 15 سیکنڈ. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن اسد، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، اور آپ کی والدہ کا نام، آپ اب تاریخ ولادت بتا دیجئے. آپ کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب ہے. 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کو آپ پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ کی والدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. 10واں سوال، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات چلی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا کیا نام رکھا؟ والد اور والدہ نے کیا نام رکھا؟ والدہ نے حیدر اور والد نے علی. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، والد صاحب نے علی رکھا. جواب بالکل درست ہے. جواب دیجئے سوال کا. یہ دور ختم ہوا. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اعداد کیا ہیں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے. 10 میں سے 9 صحیح جواب دیے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے، اور 10 میں سے سارے ہی صحیح جواب دیے
मदरसतुल मदीना अजमेरी के तलबा ने, और अब जनाब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप तैयार हैं आपसे सवाल किया जाए और आपको इनाम दिया जाए? चले जनाब, सवाल आपसे भी है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। ये बताइए कुरान पाक सबसे पहले जमा करने का एजाज़ किन सहाबी को हासिल हुआ? कुरान मजीद जमा करने का एजाज़ सबसे पहले किन सहाबी को हासिल हुआ? हमारे माइक लेकर इस्लामी भाई आपके दरमियान आएंगे, आपको माइक देंगे। अब देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है और कौन इनाम लेता है। जी जनाब, लीजिए माइक पीछे आपके। जी जनाब। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यही जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अब किसी और इस्लामी भाई को माइक दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए और हमारे मुफ्ती साहब के हाथ से फ़र्ज़ उलूम कोर्स का मेमोरी कार्ड का तोहफ़ा हासिल कीजिए। अरब के ताजदार अहलन व सहलन मरहबा, अरब के ताजदार अहलन व सहलन मरहबा, रसूल शानदार अहलन। मुझे बदरी चैनल के नाजरीन से भी जवाबात का इंतज़ार है। 2 सवालात किए गए हैं आपसे और हम मुंतज़िर हैं कि देखें आप में से कौन सही जवाब देते हैं। उन नाजरीन के लिए जिन्होंने अभी स्क्रीन पर हमें चैनल को ज्वाइन किया है, सवाल आपके लिए है, वो उम्महातुल मोमिनीन में से वो कौन सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है जिनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता, और 3 इशारे दिए गए हैं एक शख्सियत के बारे में। उस शख्सियत को बूझिए, सहाबी हैं, असहाबे सुफ़ा से ताल्लुक़ है, और दूध का प्याला। इंतज़ार है आपके जवाबात का। अब चलते हैं दूसरे दौर की तरफ, और हमारे दूसरे दौर का नाम क्या है? नाम है ये शख्सियत कौन है। ये शख्सियत कौन है, इसका फॉर्मेट, इसका तरीक़ाकार आपके इल्म में है। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए भी बताता चलूँ, आपको एक शख्सियत को बूझना है। आपके पास 4 इशारे हैं। आपने एक इशारा हमसे पूछा, अगर उसी पर जवाब दे दिया आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा इशारा आपने मांगा, अब उस पर जवाब दिया, आपको 4 नंबर मिलेंगे। तीसरा इशारा भी आपने मांगा, हम खुशी खुशी दे देंगे, फ़कत 1 नंबर आपसे ले लेंगे और आपको 3 नंबर मिलेंगे। और चौथा भी इशारा आपने ले लिया तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर शख्सियत का नाम आपने गलत बता दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला इशारा अब आपको मैं दे रहा हूँ। आप चाहें तो बगैर इशारे के नाम भी बता सकते हैं। चाहिए इशारा? ठीक है, चले। पहला इशारा, मदीना ए मुनव्वरा। इशारा, वो मदनी मुन्ने थे। जी, मदनी मुन्ने ही की उसमें वफात पा गए थे, वरना तो हर शख्सियत पहले मदनी मुन्ना होती है। जी, आप चाहें तो तीसरा इशारा ले लें। इशारा, तीसरा इशारा दिया जा रहा है आपको, हजरत मारिया किप्तिया। आप में से कौन कौन पहुंच गया? अच्छा, चलें देखते हैं, पहले इनको तो पहुंचने दें। इशारा, इनके वालिद मोहतरम को इनकी वजह से अबा इब्राहिम कहा जाता था। इनके वालिद साहब को इनकी वजह से जिब्रील अमीन अबा इब्राहिम कह के पुकारते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबा इब्राहिम कहते थे।
ہاں لیکن یہ شخصیت مدنی منع کون تھے؟ آپ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو صرف نام لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند جن کا نام ابراہیم تھا۔ بالکل صحیح ہے، جواب بالکل درست ہے۔ میرے آقا کے بیٹے ابراہیم جو کہ بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا ان کو قربان کیا۔ پوری تفصیل ہے، 1 نمبر آپ نے حاصل کیا، چاروں اشارے لے لیے۔ اب چلتے ہیں آپ کی طرف، مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کے پاس۔ جی جناب، پہلا اشارہ، وہ نبی ہیں۔ اشارہ دوسرا اشارہ، ان کی عمر کا بہت بڑا حصہ روتے ہوئے بھی گزرا۔ جی چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں۔ اشارہ ان کے بیٹے کو، ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ آپ چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون پہنچ گئے ہیں؟ اور ساری پہنچ گئے، منع نہیں پہنچے۔ ٹائم آپ کا جا رہا ہے۔ ارے جی جی ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اشارہ دے۔ ایک اور اشارہ لیں گے۔ انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، جواب درست ہے، لیکن یہ بھی صرف ایک ہی نمبر لے سکے، حالانکہ ہمارے تمام ہی ایسا لگتا تھا سارے اسلام میں یہاں ان شخصیت تک پہنچ چکے تھے۔ جی جناب، اب بریک کر دیجئے ہمارے جوابات کو جو مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ نام اب ہم پوچھیں گے ہمارے اسلامی بھائیوں سے جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ۔ آگے والوں سے پوچھیں گے، چلیں مائک والے پتہ نہیں کس سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو مائک والے کو یہ اختیار دی۔ کس کس کو پتا ہے؟ ہو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ سے بھی پوچھ لیں، چلیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، پھر آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ مائک پہ بتائیے آپ کے ذہن میں کون سا نام تھا؟ ایک مدنی منع وہ بھی ہیں جو آج مقابلے میں نہیں ہیں۔ جی یہی نام آپ کے ذہن میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون کون کہتا ہے یہ جواب درست ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ نسبت حاصل تھی کہ وہ اصحاب صفہ سے تعلق رکھتے، اور وہ مبارک پیالہ وہ تھا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کوئی نعت خواہ ہیں جو وہ شعر سنا دیں گے ہمیں؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 مفتی صاحب کے اللہ۔ ہاتھوں انشاءاللہ اسلامی بھائی کو امام شریف کا تحفہ۔ اب مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیجئے انشاءاللہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا، اے رسول شاندار۔ دو دور پورے ہو چکے ہیں، اور جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس وقت اعداد کیا بتاتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء میں یہ مقابلہ ہوا، اور دونوں نے شخصیات میں صرف ایک ایک نمبر لیا۔ اب ایک نمبر کا فرق ہے، 10 ہے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے اور 11 ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء کے۔ اب تیسرے دور کا وقت ہے، اور وہ دور ہے مدنی گلدستہ۔ دو سوال
دونوں قسم کے طلباء سے کیے جائیں گے. اپنی توجہ رکھیے مدری چینل کی اسکرین کی طرف جو یہاں موجود ہیں. آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے, بہت توجہ کے ساتھ آپ نے بھی جواب دینا ہے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ نمبر 244 سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا. مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام شریف پر واقع ہے. یہ مزار شریف اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے باہر ہے, تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضری دے سکتے ہیں. حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. تا دم تحریر یعنی 16 شعبان المعظم 1433 ہجری یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بس 2A یا 13 یعنی 13 میں سوار ہو جائیے. یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ نواریہ ہے. یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجئے. 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ نقطہ تفتیش ہے, پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے. اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی. یہی ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائز الانوار ہے. یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں. لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا. ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی. ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت مرحبا. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بعد وفات سیدتنا میمونہ نے انگور کھلائے. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد وفات رونما ہونے والی کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مزار پرانوار کا ظاہری دروازہ جن دنوں زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا, ان دنوں کی حکایت ایک زائر کی زبانی سنیے. آدھی رات کے وقت ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ جانے والے راستے پر واقع مقام شریف پہنچے, جہاں ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طاقت جواب دے چکی تھی. روٹی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے نہ ملی. مجبوراً زیارت کے لیے حجرہ مقدسہ میں گیا. میں نے مزار فائز الانوار کے سامنے سلام عرض کیا. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کیا. فقیرانہ صدا لگائی, اے پیاری امی جان, میں آپ کا مہمان ہوں, کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور اپنے الطاف کریمانہ سے مجھے محروم نہ لوٹائیے. میں بیٹھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق جل جلالہ کی طرف سے یکا یک تازہ انگور کے 2 گچھے میرے ہاتھ میں آ گئے. عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کہیں بھی تازہ انگور میسر نہ تھے. میں حیران رہ گیا. ایک گچھا تو میں نے وہی کھا لیا. مزار شریف سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہے سخی کے مال میں حقدار ہم, ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے
الیاس قادری. جی جناب، کچھ طویل گلدستہ تھا، بہت کچھ یاد کرنا ہوگا، نہ جانے کیا کیا یاد کیا. اسکور بہت قریب ہے معاملہ، 10 اور 11، 1 نمبر ہو سکتا ہے. اسی مقابلے میں، اسی دور میں کوئی اور طلبہ آگے نکل جائیں. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے پاس. پہلے سوال کے نمبر ہوں گے 3 اور دوسرے سوال کے نمبر ہوں گے 2. یہ بتائیے امیر اہل سنت نے جس کتاب سے یہ سب بیان کیا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عاشقان رسول کے 130 حکایت. 130 تھیں یا 120 تھیں؟ 130 تھی. پکی بات ہے؟ چلیں آپ کہتے ہیں پکی بات ہے تو جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جامعہ والوں نے. اب جناب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. چہروں پہ ٹینشن ہے اور جناب اس طرح بڑھتا جا رہا ہے. سوال یہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف جانے والی بسوں کا آخری سٹاپ نواریہ ہے. یہ بتائیں کہ یہ مسجد الحرام سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ سترہ کلومیٹر. ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. کون کون کہتے ہیں 17 کلومیٹر؟ اچھا کون کون کہتے ہیں 20 کلومیٹر؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ، میں بھی ہاتھ نیچے کر لیتا ہوں. جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جناب، 3 نمبر انہوں نے بھی لے لیے ہیں. اب جناب کتنا غور سے سنتے ہیں آپ لوگ بھائی. چلیں اب دیکھتے ہیں کتنا غور سے سنا ہے. 17 کلومیٹر دور ہے، نواریہ کا بس سٹاپ ہے. بس کے جو روٹ بتائے گئے ان 2 بسوں کے نمبر بتائیے. بس 2A یا 13. 13 نمبر اور 2A جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک زائر کو کچھ عطا کیا گیا. جو عطا کیا گیا وہ بھی بتائے، کس موسم میں دیا گیا وہ بھی بتائے. سردی کے موسم میں 2 انگور کے گچھے. انگور کے گچھے دیے گئے سردی کے موسم میں. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، یہ تو آپ کے لیے کوئی جواب ہی نہیں چھوڑا انہوں نے. ساروں کے 4 صحیح بتا دیے. میں نے سوچا تھا کوئی غلطی کرے گا تو ناظرین سے پوچھ لوں گا. اب آپ سے سوال اسی مدنی گلدستے کے حوالے سے. آپ تیار ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ کی امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے کے آخر میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ کون سنائے گا؟ چلے بھائی مائک والے اسلامی بھائی. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. آپ ہو گئے انعام کے حقدار. آگے آئیے، نیت کر لیں انشاءاللہ امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل امامہ شریف کا میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا. اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا. آئے شاہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا. جی جناب، اب آپ کے سامنے ایک وائٹ کلر کا بٹن ہے. پہلے تو باری باری اس کو دبا کے چیک بھی کر لیں. پہلے جامعہ والے بجائیں. جی جناب، جامعہ والوں کا بٹن ٹھیک ہے اور اس کا بزر اور لائٹ بھی ٹھیک ہے. مدرسے والے بجائیں. جی جناب، مدرسے والوں کا بھی ٹھیک ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ لائٹس کیوں آئی ہیں، یہ بٹن کیوں آئے ہیں؟ اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. 10 سوالات ہیں جس میں 5 اشعار ہیں، 5 سوالات ہیں. جیسے ہی سوال آپ سنیں، جو پہلے اپنے یہاں بٹن دبائے گا
اور اس کی لائٹ جلے گی اس کو موقع دیا جائے گا، گویا یہ اس کی طرف سے لبیک ہوگا۔ لیکن یاد رہے آپ کو جوش دکھانا ہے اگر آپ کو جواب صحیح آتا ہے، لیکن ہوش کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا ایک نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ آپ دونوں تیار ہیں؟ آپ بٹن پہ ہاتھ رکھیں اور آپس میں ترکیب بنا لیں کہ کون بٹن دبائے گا۔ ہم نے آج انشاءاللہ 2-3 دنوں سے ایک مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ دونوں حضرات ایک ساتھ لبیک کہتے تھے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ آج ہم نے ری پلے کا بھی سسٹم رکھا ہے۔ اگر مقابلہ یا ہمیں ایسا لگے گا کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ دونوں نے ایک ساتھ دبا دیا ہے تو پھر ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف انشاءاللہ ہمیں ری پلے دکھائیں گے کہ کس کی لائٹ پہلے جلی۔ تو اب توجہ کے ساتھ آپ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ پہلا سوال ہے جامعۃ المدینہ کے طلباء، نہیں مدرسۃ المدینہ کے طلباء سے بھی، دونوں سے سوال ہے، جو چاہے وہ لبیک کہہ سکتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جی جناب، یہ بٹن دبایا گیا ہے مدرسے والوں کی طرف سے۔ حضرت ابو قرصافہ کا اصلی نام جندرہ بن خیشنہ ہے۔ جندرہ بن خیشنہ ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اب اس میں یوں سمجھ لیجئے ایک دوڑ ہے کہ جس میں کون جیتتا ہے، باری باری سوال نہیں بلکہ دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب باری ہے شعر کی۔ بسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی۔ ابھی تو پہلا شعر ہی پورا نہیں ہوا جناب، چلیں سنا دیجئے۔ بسیری مبارک ہو برد یمانی، بسیری مبارک ہو برد یمانی، ملی سوغات ملی خوب۔ آپ طرز چھوڑ دیں، شعر سنا دیں۔ آپ نے طرز ہی غلط لی ہے اس لیے شعر آپ نہیں سنا سکیں، آپ شعر پورا کر دیں جلدی سے، کاؤنٹ ڈاؤن بھی جاری ہونا چاہیے۔ ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد آپ کو موقع ملے گا، کاؤنٹ ڈاؤن دیر سے چلایا گیا ہے۔ ان کے سوغات ملی ہے خوب دربار نبی سے۔ بسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے، جواب درست ہے۔ جی جناب، اب سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے یا مدرسۃ المدینہ والوں سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتائیں۔ جی جناب۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الولید ہے۔ ابو الولید ان کی کنیت ہے، جواب درست ہے۔ آپ اپنا بٹن دبا کے دیکھ لیں چل بھی رہا ہے کہ نہیں، ذرا دبائیے، نہیں چل تو رہا ہے، آپ کا ہاتھ تھوڑا سلو چل رہا ہے۔ جی جناب، شعر کی طرف چلیں۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں۔ جی شعر پورا کیجئے۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارغا نہیں ارغا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب فاصلہ ہو گیا ہے 4 نمبر کا، جوش کی ضرورت ہے جامعہ والوں کو ورنہ شاید ہوش نہ اڑ جائیں۔ 5 نمبر کا فرق ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عمر میں اسلام لائے؟ جی جناب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یا 19 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ بالکل جواب درست ہے، 17 یا 19 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ فاصلہ کم ہوا ہے مگر دوڑ لمبی ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ درود پاک کے گجرے، سلام و نعت کے تحفے۔ جی جناب، پھر باری ہے مدرسۃ المدینہ۔ درود پاک کے گجرے، سلام و نعت کے تحفے، بڑھو اے زائرو لے کر مدینہ آنے والا ہے۔
بڑھو اے زائرو لے کر مدینہ آنے والا ہے. جی جناب, اب چوتھا سوال, متمم الاربعین کس کو کہا جاتا ہے؟ جی جناب. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال, چوتھا شعر ہے, کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی, کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی, یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے برس تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ اب جناب تھوڑا سا معاملہ, چلیں ہم نے آج ایک سسٹم لگایا ہے وہ بھی چیک ہو جائے کہ جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں جامعہ والوں نے بجایا, وہ کہہ رہے ہیں مدرسے والوں نے بجایا, ہمیں ریپلے دکھایا جائے. جی, مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بٹن دبایا, دیکھتے ہیں کہ اب اس سوال کو یہ کیسے پورا کرتے ہیں. 8 برس 9 ماہ 4 دن. آپ کا جواب درست نہیں ہے. بٹن آپ نے بھی دبایا تھا, آپ کو بھی یہی موقع دیا جاتا ہے. 4 برس 8 ماہ 9 دن. 4 برس 8 ماہ 9 دن. آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا مگر ان کا نمبر کاٹ لیا جائے گا. جواب بہرحال آپ کا درست ہے. اب رہ گیا ہے آخری سوال. نمبر ذرا ہمیں بتا دیجئے, نمبرز اسکور ہمیں ذرا بتائیے کہ معاملہ کہاں تک ہے. کیا یہ سوال کچھ فیصلہ کر سکتا ہے یا جناب نہیں؟ جناب ابھی بہت دور ہے. ایک ساتھ 5 نمبر مائنس ہو جائیں, کوئی ایسی صورت کر لو تو کچھ ہو سکتا ہے. جی سوال کتنے رہے؟ آخری سوال ہے. ایک ساتھ 5 نمبر مائنس کی کوئی اسکیم لانی پڑے گی تب جامعہ والے آگے آ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی کوئی اسکیم نہیں. تو آخری شعر ہے, نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں, نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں. جوابات آقا ان کو کیسے دوں گا یا رسول اللہ. جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مقابلہ آج ایک بار پھر مدرسۃ المدینہ کے نام رہا. 5 نمبر کا فرق رہا. مقابلہ بڑا اچھا کیا جامعہ والوں نے, مگر آخری دور میں جس کا نام تھا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, لگتا ہے انہوں نے فقط ہوش کو تھام لیا اور جوش چھوڑا ہے. اب اگلے سلسلے میں چونکہ سیمی فائنل کل سے شروع ہو رہے ہیں اور کل سے ایک اور دور بھی ہوگا. اب تک 4 دور ہمارے مقابلے میں رہے, کل سے جب سیمی فائنل ہوں گے تو 5واں دور بھی ہوگا. مجھے انتظار ہے اس لسٹ کا کہ جس میں ہمارے مدنی چینل کے جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام ہیں. تو آئیے ایک سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں. جی مدنی چینل والوں کے جواب تو آنے ہیں. آپ سے سوال شعر پوچھوں گا, شعر مکمل کریں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں آپ نے شعر مکمل کرنا ہے, دیکھتے ہیں کون مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, آسان پوچھا جائے مشکل پوچھا جائے؟ مشکل پوچھا جائے. ہاں آج جامعہ والے آئے ہوئے نا, چلیں دیکھتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور یہ تو سب کے لیے آسان ہے. چلیں دیکھیں مائک کس کو ملتا ہے. کوئی ہے جو 12 ماہ سفر کی نیت بھی کر لے ساتھ ساتھ؟ چلو بھائی اتنے سارے لبیک والے ہیں, کوئی 12 ماہ والے کے بھائی دے دو مائک, جو 12 ماہ سفر کی نیت کر لیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. چلیں آپ اس کا معنی بھی سمجھا دیں, بڑا مشکل شعر ہے یہ تو ناظرین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب آپ کے حسن کو دیکھا گیا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی
جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو نام پر بھی صحابہ کرام علیہ وسلم اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ مردان عرب میرے آقا کے نام پر اپنا سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں. نام جواب بالکل درست ہے. آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں میموری کارڈ کا تحفہ لے لیں. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا وسہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا وسہلا مرحبا آئے شاہ نامدار اہلا وسہلا مرحبا. چلے ایک سوال اور آپ سے کر لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ دیکھیں سوال تھوڑا مشکل ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت. میں نے لقب نہیں پوچھا. آپ کے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے نمبر کاٹ سکوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیے. جی مائک دیجئے کسی کو. ابو عبداللہ. جی نہیں. اور کوئی؟ ذوالحجرتین. نہیں. یہ تو لقب ہے نا آپ کا. ذوالنورین. جی نہیں. ابو عمر. ابو عمر جواب بالکل درست ہے. آئیے اور آ کر مفتی صاحب کے ہاتھوں میموری کارڈ کا تحفہ لے لیجئے. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا وسہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا. مدنی چینل کے ناظرین کہ جنہوں نے صحیح نام بتائے، شخصیت کا نام تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح جواب دینے والے ہیں علی اتاری، مدنی کالونی، باب المدینہ، کراچی. مہرین خان نظامی، ریاض عرب شریف. حامد علی اتاری، جرمنی. سید فرحان اتاری، کوٹ اتاری. کیسر انس اتاری، اٹلی. محمد رضا اتاری، عرب شریف. بنت مولا بخش، فاروق نگر. بنت عمر کھائی. سید محمد عامر اتاری، کشمیر. شہریار اتاری، باب المدینہ، کراچی. آصف حیدرآباد. ذیشان اتاری، کویت. انیس احمد، گریس. اسلامی بہن، ساؤتھ افریقہ. یاسر رضا اتاری، باب المدینہ، کراچی. بنت یعقوب اتاری، فرانس. بنت سلیم، تریشا. لطیف، مرکز الاولیاء، لاہور. بنت ابو بلال، باب المدینہ. ہارون قادری، انگلینڈ. ارشد زمان، عرب شریف. بنت صدیق، چکوال. عمران، اتار آباد. محمد فیاض رضا اتاری، جوہنسبرگ. وسیم احمد اتاری، افریقہ. محمد نسیم اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور. احمد رضا اشرف اتاری، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف. اور جو سوال پوچھا گیا کہ ام المساکین یہ کن کو کہا جاتا ہے، یہ سوال کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے، اور اس کا جواب جن اسلامی بھائیوں نے صحیح دیا وہ آپ کو اب ان کے نام بتائے جائیں گے. لیکن پہلے اس سوال کا جواب، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ وہ کون سی ہماری امی حضور ہیں جنہیں ام المساکین کہا جاتا. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں ام المساکین کہا جاتا. جواب صحیح دیا محمد نواب اتاری، امریکہ. ڈاکٹر محمد ندیم ارشد، جدہ شریف، عرب شریف. اسلامی بہن، کراچی. علی ارشد، ممبئی. عبداللہ، کویت. سید شاہزیب علی بنت سید فاروق، راول پنڈی. ہارون قادری، انگلینڈ. اسلامی بہن، جرمنی. عاشق حسین، عراق. محمد ابراہیم، دبئی. ام اویس اتاریہ، دبئی. محمد داود سلیمان قادری، قصور. عمار احمد اتاری، باب المدینہ، کراچی. بنت صدیق، چکوال. بشیر، عرب شریف. محمد امین، حیدرآباد. محمد عثمان، جرمنی. محمد رضا اتاری، عرب شریف. علی، جرمنی. امانت علی اتاری، جرمنی. محمود حسین اتاری، عرب شریف. علی اکبر اتاری، ترکی. بنت اصغر علی اتاری، مسقط، عمان. محمد جبار اتاری، باب المدینہ، کراچی.
یامین محمود الطاری عرب شریف، محمد مزمل مبین جدہ عرب شریف۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 4 کوارٹر فائنل تھے، وہ چاروں تک کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ پہلا سیمی فائنل ہوگا جس میں ایک اور دور کا اضافہ کیا جائے گا۔ وہ مقابلہ 4 دور کا نہیں بلکہ 5 دور کا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے، اور یاد رہے ہماری ذہنی آزمائش کے فائنل جو ہے گرینڈ فنالے، یہ انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول کا دن گزار کر جمعے کے دن رات 8:30 بجے ہوگا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جلوس میلاد سے فارغ ہو کر فیضان مدینہ آئیے، ہمارے ساتھ اس مقابلے میں شرکت کیجئے اور فائنل میں آنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ اور یاد رہے اس مقابلے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے بہت سارے تحفے اور بہت سارے سوالات لے کر بھی آ رہے ہیں، تو ضرور ہمارے ساتھ وہ دن بھی گزاریے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم سیرت مصطفیٰ کے مدنی پھول ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، ہم سے آج جدا ہونے والے 3 طلباء چہرے افسردہ ہیں، مقابلہ بہت سخت کیا۔ میں ایک مزے کی بات، ایک امیزنگ بات بتاؤں کہ جو مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء ہیں جو آج سیمی فائنل میں پہنچے، اس مقابلے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب یہ ہار چکے تھے لیکن ایک قرآن دازی ہوئی جس کے ذریعے 2 قسم کے طلباء کو واپس لایا گیا، اس میں یہ آج آئے اور پھر جیتے اور اب سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔ کیا معلوم فائنل مقابلے میں بھی یہی پہنچے، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو 3 کتابیں اور 3 امامے انشاءاللہ ہمارے طلباء جو جامعۃ المدینہ کے ہیں۔ بہت پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ برکت والی ہے، ضرور حاصل کیجئے۔ یہ 3 کتابیں ہمارے ان تینوں طلباء کو پیش کی جا رہی ہیں۔ آئیے آپ بھی آج ہم سے بچھڑ جانے والے طلباء سے ملاقات کر لیجئے۔ میں بھی حاضری دیتا ہوں انشاءاللہ۔ أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا اے رسول شاندار اهلا وسهلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا وسہلا مرحبا آئے شاہ نامدار اہلا وسہلا مرحبا آئے شاہ نامدار اہلا وسہلا مرحبا سب پکارو بار بار اہلا وسہلا مرحبا سب پکارو بار بار اہلا وسہلا مرحبا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ربیع النور کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا اے خدا کے شاہکار اہلا وسہلا مرحبا۔